الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 5 تاریخ ہیں. نبی کریم علیہ السلام رجب کا جب چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. حالانکہ ہر مہینہ جب چاند دیکھو تو دعا پڑھو: اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. لیکن رجب کا مہینہ آتا تو نبی کریم علیہ السلام خاص طور سے رمضان میں داخل ہونے کی تمنا ظاہر فرماتے اور یہ دعا کرتے: اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان میں داخل فرما. اس سے نبی کریم علیہ السلام کی تڑپ طلب، باوجود یہ کہ آپ بخشائے تھے، کسی عبادت کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ نبی کریم علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، امت کے لیے آپ کا ہر عمل قابل عمل ہوتا ہے اور سنت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو کیا ہے، کرنے کی تاکید کی ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امور انجام دیے، ایسے کام کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں کو انجام دیا جو احادیث میں آج موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے. جب وہ ہمارے سامنے آتے ہیں کام، تو ہم اور آپ کو انہی کاموں کو کرنا پڑے گا. تب جا کر صحیح معنوں میں ہم اور آپ نبی کریم علیہ السلام کی امت میں کہلائیں گے، ان کے غلام کہلائیں گے، ان کے امتی صحیح معنوں میں کہلائیں گے. اگر یہ مزاج اور یہ صفت نہ ہو تو پھر صحیح معنوں میں نبی کریم علیہ السلام کے غلام اور امتی ہم نہیں کہلاتے. ہمیں چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو عمل کیا ہو، اس عمل پر جی جان سے عمل کرنے کی کوشش کریں، اس سنت کو اپنائیں، جہاں تک ممکن ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کسی عمل کو یہ کہہ کر کے نہ چھوڑیں کہ یہ ہمارے سے نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ نے ایک زندگی دی ہے، اسی زندگی کے اندر ہمیں اپنی جنت کو بنانا ہے، اسی زندگی کے اندر ہمیں اپنی آخرت کو بنانا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ کو راضی کرنا ہے. جب ایک زندگی کے اندر اتنا بڑا اہم کام کرنا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ کر اس عمل سے رک جائیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتا؟ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی ہے اپنی آخرت کی کھیتی کو سنوارنے کے لیے. اگر کسان، کھیتی کرنے والا کسی چیز کو سستی سے چھوڑ دے کہ بیج بونے کے لیے میرے سے نہیں ہوتا، مٹی کو ناگرنا ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر ہل چلانے سے یہ کہہ کر کے بیٹھ جائے کہ ہل چلانا میرے سے نہیں ہوتا، ہل تو چلا دیا لیکن بیج بونا میرے سے نہیں ہوتا، یوریا کھاد ڈالنا میرے سے نہیں ہوتا، اگر یہ بول کر کے بیٹھ جائے تو اس کی کھیتی کام آئے گی؟ چند مہینوں کے بعد جس فصل کی وہ امید رکھ رہا ہے، اس کھیتی کے اندر میں فصل کاٹوں گا، کیا اس کو وہ فصل مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. الٹا اگر اس کھیتی پر محنت نہ کی گئی تو کیا ہوگا؟ وہ کھیتی کانٹوں سے بھر جائے گی، جنگلی جھاڑ جھڑوپوں سے بھر جائے گی. لیکن جب آدمی صبر کر کے، ہمت کر کے، مشقت اٹھا کر تھوڑے دن اس کے اوپر محنت کرتا ہے، چند ہی مہینوں کے بعد اس کی لہلہاتی کھیتی اس کی آنکھوں کو بھی بھاتی ہے، اس کے دل کو خوش کرتی ہے، اور وہ فصل کاٹ کر کے آئندہ کے لیے ہنسی خوشی کی زندگی بسر کرتا ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں کھیتی نہ کرتے ہوئے تمہیں کانٹے چبھیں گے، برداشت کرنا پڑے گا.
यहाँ मिट्टी में, कीचड़ में बदन मैला होगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत सारी मशक्क़तें उठाना पड़ेंगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ना सब कुछ करने के बाद अमल के बीज बोना पड़ेगा, फिर जाकर जन्नत में तुम्हें लहलहाती खेती तुम्हें मिलेगी, वहाँ का अजर मिलेगा, फिर वहाँ तुम खुश रहोगे। तो मेरी माओ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िंदगी एक ही दी है, इसी एक ज़िंदगी में हमें सब कुछ करना है, कुछ करना नहीं बल्कि सब कुछ करना है। याद रखो, हमेशा ये बात ज़हन में रख कर के काम करो, इंशाअल्लाह काम करना आसान हो जाएगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने भेजा अपनी उम्मत को राह रास्त पर लाने के लिए, अमल दिखाने के लिए, कैसे जिया जाता है, कैसे किया जाता है, ये दिखाने के लिए भेजा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल करके हमें बता दिया, तकलीफ़ें उठा करके आमाल करके हमें बता दिया कि ये आमाल यूँ किए जाते हैं। अब हमारे सामने रमज़ानुल मुबारक का महीना तकरीबन 2 महीने के बाद आने वाला है। आपके ज़हन में सवाल पैदा होता होगा कि अभी 2 महीने रमज़ान है, अभी से उसकी तमहीद बांधने की क्या ज़रूरत है? अभी तो 2 महीने का मतलब 60 दिन हैं और कितने अय्याम अभी मौजूद हैं, तो अभी से रमज़ान की बात करो, उसके रोज़ों की बात करो, रोज़ों से मिलने वाले फ़वाइद की बात करो, इसका क्या कनेक्शन है? मेरी माओ बहनों, कनेक्शन है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ ने सारी उम्मत को जगा दिया कि लोगों, रमज़ान आने वाला है, इसकी तैयारी करो, बग़ैर तैयारी के रमज़ान में मत घुस जाओ। रमज़ान की तैयारी करे बग़ैर रमज़ान में दाखिल हो जाओगे तो बहुत सारी चीज़ों से तुम महरूम रह जाओगे, सुस्ती का शिकार हो जाओगे, काहली का शिकार हो जाओगे, हालात का शिकार हो जाओगे। इसीलिए रमज़ान मामूली महीना नहीं, एक रमज़ान अगर तुम्हें बराबर का मिल गया, सही मानों में मिल गया, तुम्हें क्या जो है इनाम मिलेगा? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, रमज़ान को सही मानों में तुम गुजारने वाले बन गए। रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने रहमत के ख़जाने लुटाए हैं, रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल रखे हैं, रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करने के आफ़र रखे हैं। रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने ताक़रातों में शब क़दर को रखा है। एक शब क़दर का पा लेना 80 साल की इबादत से ज़्यादा बढ़कर है। इतना सब कुछ होना है और मिलना है तो उसके लिए कुछ तैयारी भी करना है। मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूँ कि घर के अंदर बेटी की शादी हो, बहन की शादी हो, बेटे की शादी हो, ये हो नहीं सकता कि बेटी की शादी हो और माँ बाप एक कम से कम 6-7 महीने से पहले उसकी तैयारी ना करते हो। ये नहीं हो सकता। उसका जोड़ना है, जमाना है, लाना है, रखना है। तकरीबन 1 साल पहले से उसकी तैयारी शुरू, ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं, फिर उसके बाद अमली तौर पर उसकी कोशिश करते हैं। माल मत्ता जोड़ना है, कपड़े लाना है, जमाना है। आप बताओ कि उसकी एक ज़िंदगी बनाने के लिए हमारी बेटी की, हमारी बच्ची की, हमारे बेटे की, जिसकी भी शादी हो रही है, कितनी तैयारी, कितना एहतमाम हम करते हैं। हर काम हमारा पसो पेश हो जाता है। क्यों? नहीं, घर में शादी है। बड़े बड़े चीज़ों के साथ हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। क्यों? घर में शादी है, बच्ची की ज़िंदगी बनाना है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो गई। सफ़र मुलतवी हो गए, बड़े बड़े काम मुलतवी हो गए। नहीं, घर में शादी है। तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, किसी का घर बनाने के लिए आप इतना एहतमाम करते हैं, हम इतना एहतमाम करते हैं, महीनों, 6 महीने, 1 साल पहले से हम तैयारी करते हैं किसी का घर बनाने के लिए। मेरी माओ बहनों, अपनी जन्नत बनाने के लिए 2 महीने से पहले तैयारी नहीं कर सकते। याद रखो, अब तक हमारी उम्रें गुजरी हैं, अब तक के रमज़ान की तरफ पीछे मुड़ कर के देखो, शायद ही कोई ऐसा रमज़ान हमें मिले जो बेदाग हो। बेदाग रमज़ान हमें मिले, नहीं मिल सकता। हर रमज़ान के अंदर हमने अल्लाह को सताया है, हर रमज़ान से हमारे रोज़े छूटे हैं, हर रमज़ान में हमारे से कोताही हुई है। क्यों? हालात का शिकार हो गए। कभी तबीयत साथ नहीं देती, कभी माल का मसला है, कभी कमाने का मसला है, कभी ये परेशानी है, कभी वो परेशानी है।
ان تمام پریشانیوں کا حل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا رجب کا چاند دے کر، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ برکت کا کیا مطلب؟ کہ میں بیمار نہ پڑوں، مستعد رہوں، کسی قسم کا ٹینشن مجھے نہ ہو، میں ایسے عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہو جاؤں کہ کوئی عمل مجھے رمضان کے روزے سے نہ روک سکے، رمضان کی تراویح سے نہ روک سکے، رمضان کی شب بیداری سے نہ روک سکے۔ میری ماؤں بہنوں، یہ تیاری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام کو ادھر ادھر اور ہر چیز کو سامنے رکھ کر پلان کر کے رمضان میں داخل ہوں۔ اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے، آمین کہو۔ اللہ تعالی اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے، اس لیے کہ ہم ایسا رمضان گزارنے کا عزم کریں کہ اس سے پہلے اگر ہماری عمریں 40 سال 50 سال کی 60 سال کی ہو چکی ہوں، پچھلے ہمارے 45-50 رمضان میں ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگو، یا اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ برکت دے میری عمر میں، اللہ موت تیرے ہاتھ میں ہے، اگر میری موت ہے تو میرے مولا برکت دے دے، میری عمر میں برکت دے دے کہ میں رمضان میں داخل ہو جاؤں۔ رمضان کی تراویح کو ایسے میں پڑھنا چاہوں گی، اب تک میں نے اگر 50 سال ہوئے تو پچھلے 35 رمضان میں 40 رمضان میں نے ایسی تراویح نہیں پڑھی، میرے مولا میں ایسی تراویح پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ عزم کرو۔ اور تمہیں معلوم ہے کیا چیزیں تراویح سے روکتی ہیں؟ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ 1 رکعت تراویح ہماری نہ چھوٹے، 20 رکعت تو دور کی بات، 1 رکعت نہ چھوٹنے پائے، 1 روزہ ہمارا چھوٹنے نہ پائے، کوئی عمل ہمارا رمضان کا اللہ تعالیٰ نے جس کے آفر رکھے ہیں چھوٹنے نہ پائے۔ میری ماؤں بہنوں، اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا فرما کر اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں، رمضان میں تیاری کے ساتھ داخل ہو، تیاری کے ساتھ داخل ہو۔ میں عام طور سے ہمیشہ رجب کے مہینے میں بس یہی تقریر کرتا ہوں، یہی باتیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو، عام طور سے رمضان ہمارا نقصان میں آتا ہے، گھاٹے میں آتا ہے، خسارے میں جاتا ہے مال کی وجہ سے۔ گھر کا مرد ہے، روزے چھوڑ دیا، کیوں؟ پوچھو، کہتا ہے کہ بھئی تپتی دھوپ ہے، موٹے دھوتا ہوں، مٹی کا کام کرتا ہوں اور سخت مزدوری کا کام کرتا ہوں، سخت دھوپ میں روزہ رکھ کر یہ کام نہیں ہو سکتا، یا روزہ رہوں یا پیٹ پالوں، مجبوری۔ اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل کتنا اچھا ہے۔ اگر روز کمانا کھانا اس کا جو ہے نصیبہ ہے، کمایا تو ہے نہیں تو نہیں جسے کہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب 2 مہینے پہلے اتنی کوشش کر لے، اوور ٹائم کر کے کچھ اتنا بچا لے کہ رمضان میں تیری دال روٹی کے لیے کافی ہو جائے، تیرا رمضان بغیر مشقت کے گزر جائے۔ ابھی سے طے کر کے چلو، جن کی روزی روٹی کے مسئلے نے رمضان کو متاثر کیا ہے وہ ابھی سے کچھ بچائیں، اپنے گھر میں کچھ بچائیں۔ آپ گھر والیاں ہیں، اپنے خاوند کو آپ اس طور پر دیکھتی ہیں کہ آپ کا خاوند، آپ کا بیٹا، آپ کا کوئی گھر کا مرد مانا، اس وجہ سے اس کا رمضان، اس کی تراویح، اس کی شب قدر چھوٹ رہی ہے کہ وہ کمانے کے لیے مجبور ہے، تو ابھی سے آپ اس کو سمجھاؤ کہ ابھی سے کچھ اتنا بچا کر کے رکھ لو کہ رمضان میں ہلکی پلکی کمانے سے رمضان ہمارا گزر جائے۔ میرے ماؤں بہنوں، یہ کوشش اور یہ قسم کھا کر کے اٹھنا ہے۔ آگے چلو، اگر کسی کا رمضان بیماری کی وجہ سے متاثر ہوتا ہو، شوگر ہے، گیس ہے، فلانی بیماری ہے جس کی وجہ سے رمضان متاثر ہوتا ہے، عام طور سے بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیا کرے حضرت، شوگر ہے، فلانی بیماری ہے، بھوک سنبھالنے ہوتا نہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، تمہاری مجبوری ہے، لیکن ذرا کمر ہمت باندھو، رات کو اٹھو، رو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رمضان کے لیے تڑپنا ہمارے سامنے ہے، اللہ کے سامنے رکھو، یا اللہ صحت و عافیت کا تو مالک ہے، تیرا آخری نبی رمضان کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کا امتی کیوں نہ تڑپے؟ تیرا نبی تو بخشا بخشایا، بے گناہ بے خطا معصوم، اور یہ امتی تو گناہگار ہے، پل پل اس کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
یا اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان آئے میں کھاتا پیتا پھروں، رمضان آئے میں سستی میں گزار دوں؟ یہ میرے مولا نہیں ہو سکتا، تو صحت کا مالک ہے۔ یا اللہ میں کمر ہمت باندھتا ہوں، مجھے صحت کے فیصلے فرما دے۔ جاؤ، جا کر کے دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کرو، ڈاکٹر صاحب میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ میری خوراک ہے، میری دوائی ہے، اس کا ٹائم ٹیبل چینج کر کے دیجئے، کوشش کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں راستے کھولتا۔ ہم کوشش نہیں کرتے، صرف شوگر کی وجہ سے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے لیے بہانہ ہے نا کہ شوگر ہے روزہ نہیں، گیس ہے روزہ نہیں، فلانی بیماری ہے روزہ نہیں۔ میری ماں و بہنوں، ہمیں جانا چاہیے، اگر کسی کا یہ عذر ہے بیماری کا جس کی وجہ سے رمضان اس کا متاثر ہو رہا ہے، وہ آرام سے نہ بیٹھے، تڑپے، وہ رات میں اٹھے، راتوں کو روئے، جا کر کے ڈاکٹروں سے صلاح مشورہ کرے۔ آج کے اس دور کے اندر کرونا کی دوائی مل جاتی ہے، تو پھر رمضان کے لیے شوگر کی دوائی نہیں مل سکتی؟ سب سے بڑھ کر اللہ تڑپ دیکھتے ہیں میری ماؤں بہنوں، طلب دیکھتے ہیں۔ ذرا تڑپ کر کے دیکھو اللہ کے سامنے مصلی پر رات میں اٹھ کر کے رو کر کے دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نوازتے؟ وہ مثال مشہور ہے نا، مریض چاہتا تھا بھی ووچ، ڈاکٹر دیا بھی ووچ۔ ہمیں خود نہیں چاہتے روزہ رکھنا، اور سامنے جو ہے ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ہے کہ شوگر روزہ نہیں رہنا کہتے، ڈاکٹر صاحب بولے سو ٹھیک ہے، فتویٰ بھی اجازت دیتا ہے، شریعت بھی، لیکن جو اللہ کے نبی کے طرح تڑپنا چاہتا ہے وہ رمضان کے بغیر وہ جی نہیں سکتا۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر جی نہیں سکتی، اسے جو ہے زندگی نہیں ہے، رمضان کے بغیر مسلمان کو روزے کے بغیر کیسے زندگی اس میں مزہ آ سکتا ہے؟ تو دو باتیں ہوئی، ایک کمانے دھمانے میں کے لیے تمہارا رمضان متاثر ہو رہا ہے، ایفیکٹ پڑ رہا ہے، ابھی سے کچھ جماؤ میرے ماؤں بہنوں، اپنے گھروں کا نظام بناؤ، روزانہ 50 روپے 100 روپے تھوڑا موٹا موٹا کھا کر کے ذرا جماؤ۔ اللہ کو اگر ترس آ جائے نا، اللہ کی قسم تمہارے لیے دولت کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ میری بندی میرے رمضان کے لیے کھا سکتی ہے مہینے میں 2 مرتبہ گوشت، لیکن رمضان کے لیے پیسہ جمانے میں ہٹ اور اچار پر، دال کھانے پر اکتفا کر رہی ہے۔ اللہ کی قسم تمہارے اوپر کتنا لاڑ نہیں آئے گا، محبت نہیں آئے گی، اللہ کو ذرا بتاؤ۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ تو چلو، یہ رجب کا چاند ہمیں دعوت دیتا ہے، آنے والے رمضان کے لیے ابھی سے تیاری کرو۔ بیمار ہو اللہ سے دعا مانگو، ڈاکٹر سے دوا مانگو۔ بیمار ہو اللہ سے دعا کرو، ڈاکٹر سے دوا کرو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ رمضان میں روزہ رکھنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ کمائی کا مسئلہ ہے، ابھی سے کچھ جماؤ، بینک بیلنس کرو۔ اپنی من کی خواہشیں پورا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہم۔ ایک رمضان ہماری زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ یہ وعدہ کرو آنے والا رمضان میں ایسے گزاروں گی کہ میرے پچھلے تمام رمضانوں میں یہ رمضان بھاری پڑ جائے گا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگ جا رہے ہیں، جنازوں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ دیکھو گزشتہ سال جو لوگ زندہ تھے، کسے پتا تھا کہ آنے والا رمضان سے پہلے نوجوان ہٹے کٹے کرونا کے بہانے میں موت کے منہ میں چلے جائیں گے؟ کس نے سوچا تھا؟ کسے معلوم آنے والے وقتوں میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کون سی بڑا مصیبت آنے والی ہے؟ اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ ہمارے گناہ، ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ کرونا سے بڑی بلا بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ تو میری ماں بہنوں، دعا کرو، تڑپو اللہ۔ اے اللہ تیرا نبی تڑپتا تھا، اس نبی کی امتی بھی تڑپتی ہے، امتیہ بھی تڑپتی ہے، کہ اللہ رمضان کے قابل بنا دے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، بہت جلدی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ارے کافر پل جاتا ہے رمضان کے صدقوں میں، افطار کے راشن میں کافر پل جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں پالے گا؟ اتنا بھی ایمان ہمیں رمضان کی طرف نہ کھینچے تو میری ماں بہنوں بتاؤ ہم جی کر کے کیا فائدہ؟ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے۔ ہمارے اپنے بچوں کو گھروں میں بٹھاؤ، اپنے خاوند کو بٹھاؤ۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ گھر کی عورت اگر ٹھان لے، مان لے، تو انشاءاللہ گھر کا پورا سسٹم سدھر سکتا ہے۔
گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اگر عورت کمر باندھ لے کہ نہیں، آنے والے رمضان میں میرے بچوں کو میں ولی بناؤں گی، متقی بناؤں گی۔ ہم اپنے بچوں کو کالج کی ڈگری دلانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، پیسہ نہیں لوٹاتے، وقت نہیں لوٹاتے، کیسی کیسی خواہشوں پر پتھر رکھ کر کیسی جو ہے قربانیاں ہم دیتے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، ڈگری لے کر وہ آدمی دنیا میں کامیاب ہوگا، قبر میں کامیاب ہوگا، اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم رمضان کے 1 مہینے کی تربیت کیمپ میں اللہ تبارک تعالیٰ جو سرٹیفکیٹ تقوی کے دینے والے ہیں، اگر وہ مل گئی نا تو دنیا بھی کامیاب، موت اور قبر و حشر بھی کامیاب۔ اتنا پاورفل اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہم غفلت کے شکار رہے، ہمارے سے بڑھ کر کوئی بے عقل اور جو ہے غافل کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اٹھو، اپنے گھر کو، اپنے رشتہ داروں کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ ابھی رمضان 2 مہینے ہیں، تقریباً آج 5 تاریخ گزرے ہیں، تو ابھی تقریباً 1 مہینہ 25 دن باقی ہیں۔ بہت وقت ہے اپنی طبیعت کو سدھارنے کے لیے، اپنے مال جمانے کے لیے۔ جس وجہ سے بھی رمضان متاثر ہوتا ہو، ہم اپنے آپ کو کور کر سکتے ہیں۔ اتنا ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپ کو کور کر سکتے ہیں۔ آپ اگر کوشش کریں گی تو انشاءاللہ یہ مان کر کے چلو کہ انشاءاللہ آنے والے رمضان میں میرے گھر کا بچہ قرآن ختم کرے گا۔ آنے والے رمضان میں میرے گھر کا ہر بڑا ہر چھوٹا روزانہ کی 20 رکعت تراویح سے اپنے راتوں کو سجائے گا، روزانہ کی تہجد سے اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وبالاسحار هم یستغفرون، صبح کے سحری کے وقت میں جو لوگ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تڑپتے تھے، تمنا کرتے تھے رمضان میں داخل ہونے کے لیے۔ امتیوں پر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی تڑپیں، طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور جو صحیح کوشش کرنا ہے رمضان میں داخل ہونے کی کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو آنے والے رمضان میں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور ہر قسم کی سہولت کے ساتھ ہمیں داخل کر دے، اور ایسی محنت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے کہ پچھلے رمضانوں میں ہم نے جتنی نہیں، اس تمام کا ریکارڈ ہم آنے والے رمضان میں توڑیں، یہ جو ہے عزم کریں۔ پچھلے رمضان میں 10 قرآن ختم ہوئے تھے، اس رمضان میں 20 قرآن ختم کرو۔ پچھلے رمضان میں کوئی عمل چھوٹ گیا تھا، یہ اب رمضان میں نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا محاسبہ کرو، گئے رمضان میں کیا واسطے ہمارا روزہ چھوٹیا تھا، یہ رمضان میں نہیں ہونا۔ گئے رمضان میں کیوں ہمارے گھر میں فلانے کی، ہمارے خاوند کی تراویح چھوٹی تھی، وہ اس بار نہیں ہونا۔ یہ تمام چیزیں رکھ کر رمضان کے لیے پری پلان کرو، آپ صحیح معنوں میں رمضان کی جو ہے عاشقہ مانی جائیں گی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نواز دیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے وعدہ کر لیا ہوگا، ارادہ کر لیا ہوگا، میں بھی وعدہ کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، آنے والا رمضان میں بھی ایسے گزاروں گا کہ پچھلے رمضان پر میرا آنے والا رمضان بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان میں گزار دے، اور رمضان میں ہمیں اللہ تعالیٰ متقی بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔